ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کا ایران کو جواب دینا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ایران اپنے سفارت خانے پر حملے کا جواب دینے میں 10 دن لے سکتا ہے تو اسرائیل بھی کچھ دن لے سکتا ہے، لیکن جواب ضرور دے گا۔ اگر اسرائیل بھی جواب میں 300 میزائل ہی مارتا ہے تو ایران کے پاس ان 300 میزائل کو روکنے کی استطاعت نہیں ہوگی۔ ایران کے لیے کوئی 5 ممالک بھی ان کو نہیں روکیں گے، تب کیا ہوگا؟ ایسے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اسرائیل کو مغرب بالخصوص امریکہ کی جانب سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ایران پر لڑائی مسلط کر دو، ہم تمہارا دفاع کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو جنگ پاکستان کے بارڈر پر پہنچ جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی مزمل سہروردی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر تقریباً 300 میزائل داغ دیے۔ ایران نے یہ میزائل حملہ اسرائیل کی جانب سے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل پر 300 میزائل فائر کرنے پر ایران اسرائیل کے خلاف جنگ کا یہ پہلا مرحلہ جیت گیا ہے؟ اگرچہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اسرائیل پر مزید حملہ نہیں کرے گا اور اس کی طرف سے بات ختم ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل کی طرف سے بات ختم ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل خاموش رہتا ہے یا وہ بات کو بڑھاتا ہے۔ ایران نے جو 300 میزائل مارے وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھے، وہ اس حملے کے لیے مکمل تیار تھے۔ اب تو ایران بھی مان رہا ہے کہ اس نے اس حملے سے پہلے امریکہ سمیت بہت سے ممالک کو اعتماد میں لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اسرائیل پر میزائل مارنے لگے ہیں، اس لیے دنیا کو معلوم تھا کہ ایران کب اور کتنے میزائل مارے گا۔ دوسری طرف بھی تیاری مکمل تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ 99% میزائل راستے میں تباہ کر دیے گئے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ 5 ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، اردن اور اسرائیل کی فضائیہ نے مل کر ان میزائلوں کو راستے میں تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ 5 ممالک کو اس حملے کی شدت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ فضا میں اس کو روکنے کے لیے تیار تھے۔ کیا یہ سوال اہم نہیں کہ ایک طرف تو ایران اسرائیل پر میزائل مارنا چاہتا تھا، دوسری طرف اس کی یہ بھی کوشش تھی کہ معاملہ زیادہ بڑھ نہ جائے، لیکن پھر یہ سوال بھی اہم ہے کہ 1-2 میزائل بھی مارے جا سکتے تھے، 300 مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایران کو اندازہ تھا کہ ان کو روکا جائے گا اور اس کی کوشش تھی کہ کچھ تو اسرائیل پہنچیں گے؟ دونوں طرف کے دلائل مضبوط ہیں۔ بہرحال ایک طرف ایران نے حملہ کیا، دوسری طرف سفارتکاری سے یہ کوشش بھی کی کہ معاملہ ایک حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اس لیے اس حملے کے فوری بعد سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکی ہے۔ یہ اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ ایران کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے سلامتی کونسل میں ایسا ماحول نظر نہیں آیا کہ فوری قرارداد منظور ہو جائے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کے حامی ممالک کی جانب سے تو ایران کی بھرپور مذمت کی گئی ہے، لیکن اسلامی ممالک نے بہت محتاط زبان استعمال کی ہے۔ مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے ایک اور دلچسپ موقف لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو مغربی ممالک امریکہ سمیت اس حملے کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کا دفاع ضرور کیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اپنے دفاع میں مدد کی ضرورت ہے جو موجود ہوگی، جبکہ ایران کے پاس ابھی کوئی اتحادی نہیں ہے جو اس کے دفاع کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو غزہ میں اسرائیل نے جو فتوحات حاصل کی تھیں، ایران کے حملے نے اسرائیل کے اندر اس کا اثر ضائع کر دیا ہوگا۔ اسرائیلی حکومت کی فتح ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے اسرائیل کا ایران کو جواب دینا ضروری ہوگا۔ مزمل سہروردی کے مطابق اب عالمی سطح پر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا فلسطین کے بعد اب ایران کی باری ہے؟ کیا عراق اور لیبیا کی طرح ایران کے ساتھ جنگ کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال اگلے چند دن میں واضح ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایران سے جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر ایران نے فلسطین جنگ میں خاموش رہ کر غلطی ہی کی ہے۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگلی باری ان کی ہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔